ہم تیرے بندے ہیں، خدا تو ہے، ہم خطا کار ہیں، عطا تو ہے، شب معراج میں، شب معراج میں، شب معراج میں پتہ یہ چلا، میم کے پردے میں چھپا تو ہے، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناروں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے ماروں، چلو بے سہاروں، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا، وہ ذیشان
सब सज्जन पर आगे आने वाले। हाँ तुम्हें आगे होते हाँ खड़ो यहाँ खड़ो भाई बड़ा ही शानदार ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह जल्द ही इसका आगाज होगा। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि ये बैठे ना रहें, खड़े ना रहें, बैठ जाएं। बैठे ना रहें, खड़े ना रहें, बैठ जाएं। जो हजरात इधर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, जो मुंतजमीन हैं, जो अरकान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो लोगों को बिठाएं। जिस मकसद के लिए यहाँ आप हाजिर हुए हैं, ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, जश्न गौसे आज़म है, और बाहर से उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नक़ीब अहले सुन्नत, मशाइख़ इज़ाम, क़ुर्राए किराम सभी तशरीफ़ ला चुके। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में रौनक स्टेज होने वाले हैं। लिहाजा जो हजरात इधर उधर खड़े हैं और वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, नाशरीफ के चंदा शाह समाप्त फरमाएं। यही हमने समझा, यही है सुना, यही हमने समझा, यही है सुना, मोहम्मद सा कोई नहीं, यही हमने समझा, यही है सुना, मोहम्मद सा कोई नहीं। और खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया, मोहम्मद सा कोई नहीं। तो जाता हूँ। फलक पे सितारा
فلک پہ ستاروں کا ہے جگمگانا، رخے مصطفیٰ سے ہے روشن زمانہ، ہے بلبل کے لب پہ یہ نغمہ سہانا، ہے پھولوں کے لب پہ نبی کا ترانہ، یہی کہہ رہی ہے یہ باد صبا، یہی کہہ رہی ہے یہ باد صبا، محمد سا کوئی نہیں، یہی کہہ رہی ہے یہ باد صبا، محمد سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ عمر کہہ رہے تھے یہ ہر ایک بشر سے چھڑا دوں گا سب کو محمد کے در سے، عمر کہہ رہے تھے یہ ہر ایک بشر سے چھڑا دوں گا سب کو محمد کے در سے، چلے تھے عمر قتل کرنے کو گھر سے، مگر مصطفیٰ کی فصاصی بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
صدق الله العظيم. میں تمام ہارون بھائی، شہنشاہ صاحب، جتنے بھی والنٹیئر حضرات ہیں، نہال صاحب، میں گزارش کروں گا جو سامعین یہاں کھڑے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. سادات کرام کی چہرے کی زیارت کیجئے، علماء بامر کی چہرے کی زیارت کیجئے. چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں کسی کے باپ کی نہیں سنا رہا ہوں، نبی پاک کی سنا رہا ہوں. حضرات جو لوگ کھڑے ہیں، اسی بیچ حضرت حافظ و قاری طفیل احمد صاحب اللہ ثانی، ان کی پوری ٹیم اسٹیج میں ابھی ان کی آمد ہوئی ہے. حضرات جو رضاکار حضرات ہیں، جو خدام حضرات ہیں، انجمن مخدوم شاہ ولی، پوری کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، والنٹیئر حضرات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا سادات کرام مشائخ اعظام کے چہرے کی زیارت کیجئے. جو مشائخ اعظام سادات کرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، ان کو آپ اور قرب و جوار سے تمام کرناٹک مہاراشٹر کے علماء کرام یہاں پر براجمان ہیں، رونق اسٹیج ہیں، ماتھے کی آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں. اور دکن کے سرکار سید بندہ نواز گسو دراز کی آل کی ہم زیارت کر رہے ہیں. حضرات جو یہاں کھڑے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ ڈسکس آپ لوگ نیچے بولنے دیں. ایک پہچان ہے، ایک شعر بولنے سے پہلے دوسرا شعر آپ سمجھ جاتے ہیں. شان رحمت جان رحمت آمنہ کا چاند ہے، پوری دنیا کی ضرورت آمنہ کا چاند ہے. پوری دنیا کی ضرورت آمنہ کا چاند ہے. اور گود میں لے کے محمد کو حلیمہ نے کہا، ارے چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے. چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے. اور نبی کی یاد میں خسرو کلام کرتے ہیں. ارے بولیے مچل کے سبحان اللہ. اس لیے کہ بندہ نواز گسو دراز، حضرت سید بندہ نواز گسو دراز کے پیر خانے میں پہنچ رہا ہوں. دلی ہے وہ دلی. لوگ سنسد کی بات کرتے ہیں، ہم بریلی کی بات کرتے ہیں، لوگ گنبد کی بات کرتے ہیں، لیکن دلی شعر سماعت کیجئے کہ تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے. تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے. چھت تو چھت ہے وہ پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچے.
सुभान अल्लाह। छत तो छत है, वो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे, और यकीन पुख्ता नहीं जिनको माँ की दुआओं पर समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे, समंदर में भी उनके हाथ। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला ने कड़क नोट से 100 रुपए से मेरा खाता खोला है। अल्लाह हजरत की उम्र में दराज की अता फरमाए। हजरत इनाम देना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, सारे नबियों के सरदार की सुन्नत है। अरे बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। यकीन पुख्ता नहीं जिनको रहा माँ की दुआओं पर समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे, और अकीदे के तहफ्फुज के लिए वो कुछ न कुछ सोचें, अकीदे के तहफ्फुज के लिए वो हजरात वो गुलपोशी का वो हसीन मंजर आप समाप्त करेंगे, शेर समाप्त कीजिए। अकीदे के तहफ्फुज के लिए वो कुछ न कुछ सोचें, अकीदे के तहफ्फुज के लिए वो कुछ न कुछ सोचें। अरे इमाम अहमद रजा के जो बरेली तक नहीं पहुंचे, इमाम अहमद रजा के जो बरेली तक नहीं पहुंचे, और बताओ ख्वाजा अजमेर तक वो खाक पहुंचेंगे, बताओ ख्वाजा अजमेर तक वो खाक पहुंचेंगे, निजामुद्दीन के जो शहर दिल्ली तक नहीं पहुंचे, निजामुद्दीन के जो शहर दिल्ली तक नहीं पहुंचे। इधर वाले कब बोलेंगे? मोबाइल में सुभान अल्लाह बोलेंगे क्या? बोलिए सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन के जो शहर दिल्ली तक नहीं पहुंचे, और रजा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, रजा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो। अरे जिनके हाथ भी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे, जिनके हाथ भी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की याद में खुसरू कलाम करते हैं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की याद में खुसरू कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तरफ से आज बहुत बड़ा करम हो रहा है। हजरात मेरा फायदा हो रहा है, आप लोग सुभान अल्लाह बोलें। ये सफर मदीने शरीफ के सफर में काम आएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात के नबी की याद में खुसरू कलाम करते हैं, नबी की याद में खुसरू कलाम करते हैं, निजामे दीन के वो पहलू कलाम करते हैं, निजामे दीन के वो पहलू कलाम करते हैं। अरे बोल दीजिए बोल मचल के सुभान अल्लाह। और हम तो ये कहते हैं हर लब पे तज़किरा है बंदा नवाज का। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हर लब पे तज़किरा है बंदा नवाज का, क्या आला मर्तबा है बंदा नवाज का। अरे बोलिए मचल के जरा दोनों हाथों को उठा के कह दिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को और लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर बंदा नवाज, फैजान हुजूर मखदूम शाह वली। शेर समाप्त कीजिए। हर लब पे तज़किरा है बंदा नवाज का, क्या आला मर्तबा है बंदा नवाज का। और कहती है कर्नाटक की धरती आज भी, अरे जलवा हर एक जगह है बंदा नवाज का, जलवा हर एक जगह है बंदा नवाज का। हजरात वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूं कि इसी भी अल जामियतुल गौसिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के एक मुताल्लिम जनाब हाफिज वकारी महशर रजा से मैं गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं। उनके बाद गुलपोशी का वो हसीन मंजर, उनके बाद बिलबिला अंगेज खिताब समाप्त करने के लिए आप तैयार हो जाएं। मैं गुजारिश करूंगा अजीजम बाबू महशर रजा से कि नाते रसूल पाक की सौगात कीजिए, नाते रसूल पाक की सौगात कीजिए। अब महशर बाबू से मुलाकात कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बार तो देख आप लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि सूरज का चमकना तो, सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशनी ज़माना है। सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशनी ज़माना है। कि खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना
नहीं खाया औरों को खिलाया गए, हम जैसे गरीबों को सीने से लगाया है, हम जैसे गरीबों को सीने से लगाया है कि ऐ प्यारे अली तेरा, ऐ प्यारे अली तेरा एक ऐसा घराना है, ऐ प्यारे अली तेरा एक ऐसा घराना है। सुभान अल्लाह। पढ़ पढ़ के दुरूदों को तकदीर जगाना गए, पढ़ पढ़ के दुरूदों को तकदीर जगाना गए, और आज हमें अपनी झोली को भराना है, और आज हमें अपनी झोली को भराना है कि सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है, सरकार की महफिल है। मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले। बहुत अच्छा। आप लोग देखते रहिए, सुभान अल्लाह मत बोलिए, क्योंकि सुभान अल्लाह कहने का आपको रोजा है। हजरात पूरा जन्नती मजमा कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई, और फूलों का हुस्न तो हजरत यूसुफ को मिल गया, अरे खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। हजरात मशाइख इज़ाम सादात किराम की गुलपोशी हो रही है, यकीनन इनके सर पे अमामा है, या अमामा सुन्नत रसूल है। हजरात यकीनन के मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, अरे बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, कि मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, नबी के नाम पर जो भी जान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, नबी के नाम पर जो भी जान देते हैं। और पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है, अरे बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। और किसी को समझना हो तो या अली कहकर दे, किसी को समझना हो तो या अली कहकर देख, अरे जो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। समझाया मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह
الله على من كان نبيا وعاده بين الماء والطين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين بیٹھ جائیں استقبال ہو چکا ہے حضرات بیٹھ جائیں وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یہ منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں یہ منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی معزز سامعین کرام گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اسٹیج پر موجود سادات کرام علماء کرام خصوصاً آل نبی اولاد علی شہزادہ بندہ نواز حضور سید صاحب قبلہ اور مقبول العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی ابراہیم مقبولی مصباحی صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ امام احمد رضا کوکن اور شہزادہ سید احمد کبیر رفائی آل نبی اولاد علی حضرت علامہ و مولانا سید رضوان رفائی شافعی صاحب قبلہ اور دیگر علماء اور مشائخ کرام حاضرین مجلس میرے سنی جنتی بھائیوں یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم علماء کرام کی معیت میں اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے میں بس مختصر میں 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں چونکہ یہ عظمت اولیاء کے سلسلے میں کانفرنس ہے اور میرے بعد آنے والے عظیم مقررین اس ٹاپک پر اپنے انداز میں گفتگو کریں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ شروعات ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ذکر سب بھی کا جب تک نہ مذکور ہو نہ مکی حسن والا ہمارا نبی اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے معزز سامعین کرام عقائد اسلام میں سے ایک عقیدہ ہے جس عقیدے پر آج شب خون مارا جا رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کی وضاحت کی جائے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کا قاسم بنایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چنانچہ ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے اور میں تو بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نعمت اور کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی کہ میں فلاں چیز کو بانٹتا ہوں فلاں چیز کو نہیں بانٹتا بلکہ مطلقاً فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی معلوم یہ ہوا کہ جو چیز بانٹی جا رہی ہے وہ عام اور مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے اور بغیر دلیل کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا لہٰذا حضور علیہ السلام پروردگار عالم کی تمام نعمتوں کے قاسم ہے جس کو جو ملا ان کے در سے ملا
اور دنیاوی قاسم، دنیاوی بانٹنے والوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخصوص چیزیں ہی بانٹنے کا انہیں اختیار ہوتا ہے، اور یہ ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہی چیز بانٹنا، ان کے علاوہ نہ بانٹنا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا مت دینا، پابندی ہوتی ہے۔ لیکن یہ قاسم دنیاوی قاسموں کی طرح نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ اے محبوب، تم میرے چونکہ محبوب ہو، اس لیے میری ساری نعمتوں کا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اپنی مرضی سے جس کو چاہو جتنا چاہو عطا کرو۔ یہ کوئی محبت اور عقیدت میں مغلوب ہو کر کیا گیا دعویٰ نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل سے مبرہن ہے۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک کہتے ہیں، بڑے ہی کم عقل ہیں وہ لوگ۔ ہم شریک نہیں کہتے، اور شریک کہنے میں حضور علیہ السلام کی شان نہیں ہے، بلکہ محبوب کہنے میں شان ہے، اس لیے کہ جو پارٹنر ہوتا ہے وہ ساری نعمتوں کا اختیار اسے نہیں ہوتا، بلکہ پارٹنر اور شریک میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا میرا اتنا تمہارا۔ لیکن جو محبوب ہو جاتا ہے تو محب اپنے محبوب کو اختیار دے دیتا ہے، اے محبوب جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ محبوب اور محب میں میرا اور تیرا نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، قاسم ہے مگر ایسے قاسم ہے کہ حبیب اللہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، یعنی زمین کے سارے خزانوں کا مجھ کو مالک بنا دیا گیا۔ اور آگے بڑھیے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، صرف زمین اور دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں، آخرت کے خزانوں کے مالک نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا، مگر اس شبہے کا بھی ازالہ حدیثوں میں کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رات میں حاضر رہا کرتا، اور وضو کا پانی، مسواک وغیرہ ضرورت کی چیزوں کو پیش کیا کرتا۔ ایک بار ارشاد فرمایا، سل مانگ، اے ربیعہ مانگ۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں، مرقات میں ملا علی قاری اور اشیعۃ اللمعات میں شیخ محقق جو فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی سخی اور کریم کی کوئی خدمت کرتا ہے تو سخی کی سخاوت کے پیش نظر اسے کچھ انعام دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی الاسخیاء ہے، کریم الکرما ہے۔ آپ نے بھی جب خدمت دیکھی تو فرمایا، اے میرے غلام، اے ربیعہ سل مانگ۔ اب غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ تو دنیاوی دولت مانگ یا کچھ اور مانگ، فلاں چیز مانگ، حکومت مانگ، کہیں کی گورنری مانگ، نہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا سل مانگ، اور کیا چیز مانگ اسے نہیں بیان کیا، اسے مطلق رکھا۔ محدث مکہ ملا علی ابن سلطان محمد قاری مرقات المفاتیح میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، وَيُوْقَذُ مِنْ اطلاقِهِ علیہ السلام الامر بالسؤال، کہ حضور علیہ السلام کے مطلقاً مانگ ارشاد فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے خزانے میں سے جو چاہے عطا کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائی۔